تو معاشرے کے اس طبقے سے میں شامل ہو چکے ہیں جو اب تک سمجھتے ہیں دیوار میں چن دیا گیا ہے ہم تو مزید چننے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ ثابت ہوا فیصل صاحب، ایاز صاحب کا بھی تعلق طبقہ اشرافیہ سے ہے۔ یہ آپ اور ہماری کلاس اور ہے، آپ اور ہماری کلاس اور ہے۔ ٹلنا نہیں جی یہ بات میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے خود ہی کہہ دی۔ نہیں ان قریب اسی کلاس میں شامل ہونے والے ہم سب، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جی اچھا ہم تو جماعت میں چن چکے ہیں۔ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چننے رہیں گے۔ باتوں سے عامر صاحب کی میں تمام باتوں سے متفق ہوں، ماں سوائے ان کے آخری جملے سے کہ ان کے پاس آخری چانس ہے۔ اب ثابت ہو گیا کہ آخری چانس تو ایشو نہیں ہے، جس کو جب بھی چانس دینا ہو تو اس کو 10 حکومتیں مزید بھی دی جا سکتی ہیں، چانس پانس کا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ باقی عامر صاحب کی بات یہ صحیح ہے کہ بھائی کام کریں، ڈیلیور کریں، لیکن کل جس طرح عہدوں کی تقسیم ہوئی، بہت اچھا ہوتا اگر یہ قوم ان کے منہ سے کوئی معاشی مسائل کا پلان بھی سنتی۔ جو 16 مہینے جو ان کی حکومت کی کارکردگی تھی، اس کارکردگی پہ تو ایک ہی اعتراض رہا نا اس قوم کا کہ بھائی کوئی پلان دے دو۔ کامیاب ہونا ناکام ہونا ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن پلان تو دے دو کہ ہمارے پاس ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کا یہ پلان ہے۔ وہ پورے 16 مہینے میں پلان نہیں آیا۔ منشور جو آیا وہ تو کسی کے پلے ہی نہیں پڑا۔ اب آپ حکومت میں بیٹھے تھے تو بہتر ہوتا کہ آپ جب اعلان کر رہے تھے کہ وہ صدر بن جائے گا، وہ اسپیکر بن جائے گا، وہ چیئرمین بن جائے گا، یہ وزیر اعظم بن جائے گا، تو اس کے ساتھ آپ ایک معاشی مسائل کا پلان بھی دیتے تو ایک وہ اصل قوم کے لیے جو ہے نا خوشخبری ہوتی، کیونکہ قوم کو اچھی خبر جو ہے وہ کسی اس بات کی چاہیے کہ ان کی غربت کیسے کم ہوگی، ان کے معاشی مسائل کیسے کم ہوں گے۔ آج اگر عامر صاحب کا یہ جو ابھی بیپر ہے، اگر یہ بیپر وائرل ہو گیا تو گھروں میں تو سمجھ لیں دوپہر کا کھانا ہی نہیں پکتا۔ انہوں نے ڈرا دیا اس قوم کو کہ مزید بجلی کا بل مہنگا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اتنا خطرناک انہوں نے آج گفتگو کی ہے۔ سر دوپہر کا تو ویسے ہی نہیں پکتا، آپ پہلے بتاتے میوٹ لگا دیتے، اب تو کچھ نہیں جو ہو سکتا۔ حالات ہیں جو حالات ہیں۔ بھائی ہمارے نہ بولنے سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم چپ ہو جائیں گے۔ عامر بھائی نے جو مستقبل کی تصویر کھینچ کے قوم کے سامنے پیش کر دی ہے نا، تو وہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس پھرنے کے بس گیم ہی اوور ہو گیا پھر تو۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی ون ون پوزیشن میں، تو بھائی کسی مسلم لیگ نے کسی کے ہاتھ جوڑے تھے؟ جو پیکج پیپلز پارٹی نے لیا تھا یہی پیکج نون لیگ لے لیتی۔ کس نے جو ہے ان کو منع کیا تھا؟ آپ ڈیل تو کرتے۔ یہ جو بات ہے نا کہ اب سارے فیصلے بھائی جان سے پوچھ کے کریں گے، چھوٹے قائد، اس میں سے جان نکال دیں، بھائی رہنے دیں، بھائی سے پہلے بڑا بھائی لگا دیں، صحیح ہے، ان سے پوچھ کے کریں گے۔ اس میں تو اب کوئی وہ دور آئے، آگے لوگ بھی یہ حکومت آئی ہے نا، اب نہیں لگتا ان کے ہاتھ میں جو ہے نا کیا ہے پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن ہمیں بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو اس ملک کے لیے خیر کی ہو۔ جیسے عامر صاحب بتا رہے کہ وہ 2 ارب کے جو انویسٹمنٹ کویت سے آئے گی، مزید ممالک سے آئے گی، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان ساری انویسٹمنٹ کو جو ہے نا میچور کر دے اور یہ پیسے پاکستان کے اندر جو آ جائے۔ باقی حل نہیں ہے، سب بناوٹی بات ہے۔ ڈالر پاکستان آئے گا تو ڈالر کی قیمت، ڈالر نیچے جائے گا، آپ کی کرنسی اوپر جائے گی، باقی صرف لفاظی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کا جو اوورسیز پاکستانی ہے اب وہ پاکستان پیسے بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ آپ کا فہم ہے، آپ کی ذہانت ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ڈالر لے کے آنے، یہ آپ کی صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ آپ کی صلاحیتیں تو بہرحال اس پوری قوم جانتی ہے، تو ہم مزید کسی امتحان میں آپ کو بھی نہیں ڈالنا چاہتے، قوم تو بہرحال ہے ہی امتحان میں۔ فیصل ان کے ہاتھ میں ایک لکیر ہے اور اس لکیر پہ لکھا جا چکا ہے دوسری بار وزیر اعظم۔ صحیح ہے، بس یہی بہت ہے۔ جی تیسری بار کی بھی میں نے تیسری بار کا بھی دیکھ لیا ہے۔ اچھا نہیں، یہ ویسے آپ زیادہ کہہ رہے ہیں آپ۔ جی نوید صاحب، ظاہر ہے معاملات تو کافی گمبھیر ہیں۔ اگر معاشی طور پر بات کریں، کوئی 8 کھرب کے قریب جو ہے وہ سود کی ادائیگیاں ہیں، 6 کھرب کے قریب تو آپ کی وصولیاں ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ہیں۔ تو یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ایون ہم بھی اپنی ڈسکشن میں بات کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو IMF کی شرائط بھی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ظاہر ہے اب یہ بڑے ایکسپیرینسڈ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب بڑے تجربہ کار، زرداری صاحب بڑے تجربہ کار، تو یہ چیلنجز ان کے سامنے آئیں گے یا بس یہ ایسے ہی چیلنجز کو منٹوں میں ختم کر دیں گے؟ پرنس چارمنگ کو کیسے بھول گئی ہیں؟ ہاں پرنس چارمنگ، اور وہ بہت ہیپی بھی تھے سر، بڑے خوش ہوئے جب ان کے والد نے خطاب دیا ان کو۔ جی 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 نوید صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب کو عوام نے منتخب کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ تو نہیں کہنی چاہیے۔
عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا وہ ان کو اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیا گیا، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ انہوں نے ہی لی تھیں۔ یہ پاکستانی جمہوریت کا المیہ ہے۔ لوگوں نے منتخب کیا نا تو وہ ایم این اے بنے، پھر ظاہر اگلا صرف ایم این اے جو ہے وہ ایم این اے بنے، جو وزیر اعظم ان کو بنایا جا رہا ہے وہ کہیں اور سے بنایا جا رہا ہے، اور جو جس طرح سے بندر بانٹ ہو رہی ہے حکومت کی، ہم نے انہی پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے کہا تھا کہ جس وقت بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے پی ایم ایل این پہ، میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے یہ ایک نورا کشتی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اکثریت نہیں لے پائے گی اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور پی ڈی ایم 2.0 بنے گا، اور وہی پی ڈی ایم 2.0 بن گیا، ہمارے سامنے آ گیا۔ تو وہ لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا۔ اب تو یہ دیکھنا ہوگا کہ منشور کس کا منشور جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا، کیا وہ نواز شریف مسلم لیگ نواز کا منشور امپلیمنٹ ہوگا یا وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ منشور امپلیمنٹ ہوگا۔ اور رانا صاحب نے کہا کہ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، تو یہ تو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ 300 یونٹ جو ہے وہ فری بجلی ہمیں دیں گے۔ سر دیکھا جائے تو 200 جمہوریت کا فری بجلی سر ہونا تو یہ چاہیے، ہاں 500 یونٹ بنتی ہے ایگزیکٹلی۔ ہاں اچھا، پاکستان کی جمہوریت کا المیہ ہے، دیکھیں جہاں پہ بھی دنیا میں دیکھ لیں، اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، کیا بی جے پی اور کانگریس مل کے گورنمنٹ بنائے گی؟ کیا بنگلہ دیش میں جو ہے وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور عوامی لیگ مل کے گورنمنٹ بنائے گی؟ کیا امریکہ میں جو ہے وہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں گے؟ کیا برطانیہ میں کنزرویٹو اور لیبر مل کے گورنمنٹ بنائیں گے؟ یہ پاکستانی جمہوریت ہے، یعنی وہ دو پارٹیاں جو کہ اسینشلی دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی 2 پارٹی سسٹم ہے، انہی 2 پارٹیوں نے باریاں لی ہیں وہ چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے، تو وہی جو ہے وہ آ کے بیٹھ کے۔ اب جمہوری نظام کے لیے آپ کو ایک ہیلدی جو ہے وہ اپوزیشن بہت ضروری ہوتی ہے، جو کہ گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھے۔ یہاں پہ آپ نے بندر بانٹ کر لی، اس سے پہلے جیسے 14 جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ پی ڈی ایم بنا لی تھی، اور پی ڈی ایم کی پھر وہ انگلش میں کہتے ہیں ٹو مینی کوک اسپوائل دی بروتھ۔ تو آپ اتنے لوگ، اتنے مہان لوگ اور اتنے بڑے بڑے اذہان اور اتنے بڑے بڑے ذہن اور اتنے بڑے بڑے عقلِ کل جب مل کے بیٹھیں گے تو اس میں سے جو نکلے گا وہ اسی طرح نکلے گا جیسے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ میں جو اکانومی کے ساتھ ہوا، جو ہماری معیشت کے ساتھ ہوا، وہ میرے خیال میں 5 سالوں میں بھی 5 برسوں میں بھی جن نواز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے جو پورے اپنے